صدر ٹرمپ کی خوش قسمتی کے ایک اور مہلک حملے میں بال بچ گئے اور اس کے ساتھ ہی ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کی خبریں بھی پس منظر میں چلی گئیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ پر کیسے حملہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اس کے بعد ایک بیان بھی جاری کیا۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے حملہ آور کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔ حملہ آور کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے اور اس کی عمر 31 سال ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے اس کی تصویر جاری کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے حملہ آور کے پاس ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہتھیار تھے۔ ان میں شاٹ گن تھی، پستول تھا، چاقو تھے اور اس نے سیکیورٹی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ واقعے میں ایک سیکرٹ سروس اہلکار کو گولی لگی لیکن وہ بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے بچ گیا اور اس نوجوان نے بھی بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ سیکیورٹی ٹیمیں کیلیفورنیا میں حملہ آور کی رہائش گاہ پر پہنچ گئیں۔ اس حملے کے بعد جیسے جیسے دھول چھٹتی گئی، بیانات آنا شروع ہو گئے۔ امریکی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ ملزم کو پیر کے روز عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملزم پر 2 الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ملزم کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کے مقاصد کے بارے میں فی الحال کچھ معلوم نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گرفتار حملہ آور کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ اہلکاروں نے بروقت اقدام کر کے ہزاروں افراد کی جانیں بچائیں۔ جلد معلوم کر لیں گے کہ آیا یہ واحد شوٹر تھا۔ اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے بلکہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایران پر الزام لگانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ابتدائی خبر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ کا بیان بھی سامنے رکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران فائرنگ، صدر ٹرمپ محفوظ رہے، حملہ آور پکڑا گیا۔ یہ ابتدائی خبر کی ہیڈ لائن تھی۔ امریکی وائٹ ہاؤس کی کوریج پر معمور نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب میں بدمزگی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران زوردار آواز سنی گئی۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کی کہ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس سے پہلے امریکی اور روسی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ شوٹر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران بدمزگی، سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے۔ اسپیکر مائک جانسن بھی ڈنر میں موجود تھے، انہیں بھی سیکرٹ سروس کے اہلکار باہر لے گئے۔ واضح رہے کہ کورسپونڈنٹ ڈنر میں صدر ٹرمپ کا خطاب بھی متوقع تھا۔ وائٹ ہاؤس کی کوریج پر معمور نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اس دوران صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھ بیٹھی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ ایسے ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کو بھی دکھائی گئی تھی، جس پر صدر ٹرمپ کے ایک جانب بیٹھی خاتون کو حیرت زدہ ہوتے دیکھا گیا۔ اچانک فائرنگ کی آواز گونجی جس پر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے اتر کر نیچے ہو گئے۔ اسی دوران سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے جبکہ کئی اہلکاروں نے بندوقیں تان لیں۔ اسی کورسپونڈنٹ ڈنر سے صدر کا خطاب بھی متوقع تھا۔ تقریب میں نائب صدر جے ڈی وینس بھی موجود تھے۔ واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل میں منعقد اس تقریب سے شرکاء کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ابتدائی خبر رکھی۔ یہ وائٹ ہاؤس کے اندر نہیں بلکہ ایک ہوٹل میں ہونے والی تقریب تھی جس میں وہ صحافی شامل تھے جو وائٹ ہاؤس کی کوریج کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے صدر ٹرمپ پر ہونے والے حملے کی ابتدائی خبر رکھی۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ کی طرف سے پریس کانفرنس سے خطاب کیا گیا۔ اس میں ان کی طرف سے کیا کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ فائرنگ کرنے والے کے پاس کئی ہتھیار تھے۔ کئی سال میں پہلا موقع نہیں کہ ریپبلکن پر حملہ ہوا ہو۔ ہمیں اپنے اختلافات دور کرنا ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرے خیال میں شوٹنگ کا ایران جنگ سے تعلق نہیں ہے، وہ واحد حملہ آور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اہلکار کو گولی لگی مگر بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ جس اہلکار کو گولی لگی، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میری اس سے بات ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم اپنی تقریبات منسوخ نہیں کریں گے، ہم 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم تقریب جاری رکھنا چاہتے تھے مگر پروٹوکول کے تحت ایسا نہ ہو سکا اور مجھے باہر جانا پڑا۔ یہ انتہائی حیرت انگیز لمحہ تھا۔ ٹریک گرنے کی زوردار آوازیں سنی۔ میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا۔
میلانیا نے فوراً کہا کہ بری آواز ہے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے بروقت اقدام کیا۔ امریکی صدر کا پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ بہت بڑے اقدام کرتے ہیں، جو بڑا اثر چھوڑتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت اقدامات کیے ہیں، اس ملک کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہم نے صورتحال بدلی، ہم نے ملک کی حالت بہتر کی، بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے۔ صدر نے کہا کہ اس شخص نے 15 گز دور سے حملے کی کوشش کی۔ ملزم زیر حراست ہے، تفتیش جاری ہے۔ ملزم کو کیلیفورنیا کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ملزم نے گرفتاری کے دوران سخت مزاحمت کی۔ فائرنگ کرنے والے شخص کے پاس کئی ہتھیار تھے، وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس موقع پر انہوں نے پنسلوینیا میں خود پر حملے کے واقعے کا ذکر بھی کیا۔ تھوڑی سی خبر مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مذاکرات کا ڈرامہ حتمی انجام کو پہنچ گیا۔ عراقچی صاحب پاکستان آئے تھے۔ جیسے ان کی طرف سے پاکستان آنے کا اعلان کیا گیا، یہاں پہ بار بار یہ دہرایا جاتا رہا، دعویٰ کیا جاتا رہا کہ عراقچی پاکستان کے دورے پر نہیں بلکہ مذاکرات کے لیے آ رہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کے لیے آتا ہے تو بھی دورہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تاثر دینے کی مکمل کوشش کی گئی کہ عراقچی دورے پر مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں، اور ادھر امریکہ کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ ہمارا وفد بھی پاکستان جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ ویٹکوف جائیں گے اور ان کے ساتھ کشنر جائیں گے، جبکہ صدر جے ڈی وینس نہیں آئیں گے۔ نائب صدر امریکہ کے ان کو وفد سے ڈراپ کر لیا گیا۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ عراقچی صاحب مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں آ رہے، بلکہ وہ پاکستان کے دورے پر آئیں گے، یہاں سے روس جائیں گے، عمان جائیں گے، تو مذاکرات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ بہرحال امریکہ کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ ان کا وفد بھی پاکستان آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو پھر پاکستان میں ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی ٹیبل سجنے لگی، مذاکرات کی تیاریاں ہونے لگیں۔ عراقی وزیر خارجہ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ انہوں نے اپنا دورہ کیا، انہوں نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، انہوں نے دیگر بھی کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی اور پاکستان سے چلتے بنے، پاکستان کا دورہ مکمل کیا اور چلے گئے، جبکہ امریکہ کی طرف سے فوری طور پر اعلان کیا گیا کہ ہمارے وفد کا بھی دورہ منسوخ کر دیا گیا، اور یہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کیا جانے والا اعلان تھا۔ اس کے بالآخر وہ ڈرامہ انجام کو پہنچ گیا، حتمی انجام کو پہنچ گیا، جو ہماری طرف سے یہاں پہ سجایا گیا تھا کہ ایران اور امریکہ پاکستان میں آ کے مذاکرات کریں گے۔ کل کس طرح سے پاکستان میں خبریں اس حوالے سے لگی تھیں اور آج عراقچی صاحب چلے گئے ہیں، مذاکرات کا کوئی امکان نہیں رہا، تو آج کس طرح سے خبریں لگی ہیں۔ کل کی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ بریک تھرو، عراقچی آ گئے، امریکی وفد آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ہے، یہ ترجمان وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی شاندار سفارتکاری جاری۔ عاصم منیر اور اسحاق ڈار عراقچی کا استقبال کیا۔ ایران کے پاس ڈیل کا موقع ہے، امریکی وزیر جنگ کی طرف سے یہ کل کہا گیا تھا۔ دوست ملکوں سے ہرمز ٹیکس نہیں لیں گے، یہ ایران کی طرف سے کل کی خبر تھی، اور ایرانی سفیر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا۔ ایران نے رابطہ کر کے بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ وینس امریکہ میں صورتحال پر نظر رکھیں گے، یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان جاری کیا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آمد سے قبل فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار سے رابطہ ہوا، ماسکو بھی جائیں گے، یہ کل کی خبریں، اور ہماری طرف سے کہہ دیا گیا کہ وہ مذاکرات کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ کل خبریں بڑھا چڑھا کر اور بڑھ چڑھ کر دی گئی تھیں۔ آج کیا صورتحال رہی؟ آج کی خبر ایسے لگی ہوئی ہے کہ عراقچی چلے گئے، امریکی وفد کا دورہ بھی منسوخ، جنگ نہیں مذاکرات چاہتے ہیں۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان اپنے اوپر ہونے والے حملے سے پہلے جاری کیا گیا تھا۔ آج کی خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بات کرنی ہو ایرانی کال کر لیں، یہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے جاری کیا گیا بیان ہے۔ اور آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ صدر ٹرمپ پر مہلک حملہ ہوا ہے، جس میں وہ بال بچے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل وزیر اعظم سے ملاقاتیں، دورہ سود مند رہا، دیکھنا ہے امریکہ کتنا سنجیدہ ہے، یہ عراقچی کی طرف سے کہا گیا۔ تمام کارڈ ہمارے پاس ہیں، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اپنے اوپر ہونے والے حملے سے قبل یہ بیان دیا گیا تھا۔ مزید آج کی خبروں میں کہا گیا ہے کہ مستقل جنگ بندی کا فریم ورک دے دیا، عراقچی مل گیا،
امریکی صدر نے یہ کہا ہے۔ شہباز شریف سے مہمانوں کی ملاقات میں آرمی چیف اور نائب وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ آپ کے سامنے آج کی خبر رکھ رہے ہیں، بلکہ اس میں جو خاص چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ملے، خطے میں قیام امن پر زور، تعلقات سیکورٹی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ بھائی اراغچی کو خوش آمدید۔ نائب وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا، سفارتی روابط بڑھانے کے لیے کردار جاری رکھیں گے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے کہا۔ شکریہ، تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ ایرانی صدر کی طرف سے بیان جاری کیا گیا۔ مذاکرات اپنے حتمی انجام کو پہنچے، اس پر اسلام آباد کے رہائشیوں کی طرف سے سکھ کا سانس لیا گیا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اگلے مذاکرات کے مرحلے کی تیاری کے لیے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کے لوگوں پر تلوار لٹکا دی جائے اور ان کو اسی صورت میں رکھا جائے، اسی صورتحال میں رکھا جائے، اسی پوزیشن میں، کنڈیشن میں رکھا جائے جس میں وہ آج کل موجود ہیں، اور وہ کرفیو سے کم صورتحال نہیں ہے۔ جبکہ رجیم کی سرگرمیاں شاہانہ ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔